بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو آج بہت پاورفل وظیفہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، ایسا وظیفہ جس کو آپ کریں گے تو آپ کو اس کا رزلٹ اسی وقت 1 منٹ کے اندر آپ کو نظر آ جائے گا۔ آپ نے کرنا ہے کیا، آپ نے عشاء کی نماز کے بعد فجر کی نماز سے پہلے تک اس وظیفے کو مکمل کر لینا ہے۔ جب بھی آپ عشاء کی نماز پڑھیں تو اگر اس کے بعد آپ اس وظیفے کو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی کام عشاء کے بعد آپ کو کام کرتے ہیں تو وہ کام کر کے یا کوئی اور وظیفہ کرتے ہیں یا آپ اضافی نوافل پڑھتے ہیں، ان تمام کاموں سے فارغ ہو کر آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس ٹائم ہے، فجر کی نماز سے پہلے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی ٹائم آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، جب آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں تو کوشش کریں کہ فوراً بعد اس وظیفے کو شروع کر دیں تاکہ جو کام جلدی ہو جائے وہ بہتر ہوتا ہے۔ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد ایک تسبیح کو لے لینا ہے جس کے دانے 100 یعنی 100 اس کے دانے ہونے چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جس جگہ کے اوپر آپ نے نماز مکمل پڑھی ہے، سنت، نوافل، وتر، فرض وغیرہ، آخری نفل جس جگہ کے اوپر آپ نے پڑھے ہیں، آپ نے اسی جگہ کے اوپر بیٹھا رہنا ہے۔ اگر آپ اس کو نماز کے فوراً بعد نہیں کر سکتے، اگر آپ اس کو لیٹ کرتے ہیں، تہجد کی نماز کے وقت کرتے ہیں یا فجر کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے اس وظیفے کو کرتے ہیں تو تب بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کے لیے یہ مفید فائدہ مند ہوگا۔ یہ وظیفہ آپ نے چند کاموں کے لیے استعمال کرنا ہے۔ نمبر 1، اگر آپ قرضے میں بالکل ڈوب چکے ہیں، آپ کے پاس کوئی 1 روپیہ بھی نہیں ہے، آپ کے اوپر قرضہ چڑھتا جا رہا ہے، آپ پریشان اور بالکل مایوس ہو چکے ہیں، تو اس وظیفے کو اس قرضے کو اتارنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، اگر آپ کے گھر کوئی بیمار ہے، کافی عرصے سے بیمار ہے، وہ شفا یاب نہیں ہو پا رہا، وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، جب ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، وہ بالکل پریشان ہے، تو پھر اس وقت کے اندر آپ یہ وظیفہ اس پر بھی دم کر کے اس پر بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 3، رزق کی کمی وہ آپ کے گھر میں بہت زیادہ ہے، آپ صبح سے لے کر شام تک مزدوری کرتے ہیں یا کوئی اور کام کرتے ہیں، کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، آپ کی 1 ماہ کی وہ فیس لگی ہوئی ہے، اس کے باوجود آپ دن رات آپ کماتے ہیں لیکن آپ کے پاس پیسہ جمع نہیں ہو رہا، حتیٰ کہ آپ کی کمیٹیاں بھی آپ کے گھر میں وہ کام نہیں دکھا رہی، برکت نہیں پیدا ہو رہی، تو پھر اس برکت کو پیدا کرنے کے لیے ان پریشانیوں کا حل یہ وظیفہ ہے۔ آپ اس وظیفے کو ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے ایک تسبیح کو لے لینا ہے جس کے 100 دانے ہوں، اس کے اوپر آپ نے اول اور آخر صرف اور صرف 1 بار درود پڑھ لینا، کوئی بھی جو آپ کو آسان لگے، جو آپ کی زبان کے اوپر اکثر جاری رہتا ہو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے فوراً بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے فوراً بعد اس ویڈیو کے اندر جو میں پہلا آپ کو وظیفہ بتانے والا ہوں وہ بہت مفید اور طاقتور اور پاورفل ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو اکیلے بیٹھ کر کرنا ہے، کوئی آپ کے ساتھ نہ ہو، جس جگہ کے اوپر آپ بیٹھے ہیں کوئی آپ کے پاس نہ ہو، کوئی آپ کو کام اس کے علاوہ نہ ہو، 1 منٹ آپ کا لگے گا اور آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ آپ نے اس وظیفے کو دل اور دماغ لگا کر کرنا ہے، اپنے مشن کو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہونا چاہیے، دل اور دماغ کے اندر ہونا چاہیے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، سب سے پہلا وظیفہ آپ نے یا رؤوفو کا وظیفہ کرنا ہے، یا رؤوفو، یا رؤوفو، یا رؤوفو۔ اس وظیفے کو آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ کرنا ہے، 11 مرتبہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ نے 1 مرتبہ اول درود پڑھ لیا، اس کے بعد یا رؤوفو کو جب آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لیا، اس کے فوراً بعد آپ نے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، جتنی مرتبہ میں نے اس وظیفے کو کیا ہے اتنی ہی مرتبہ آپ نے کرنا ہے، یعنی 3 بار آپ نے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اس کو کر لینا ہے۔ اینڈ میں لاسٹ میں جو میں آپ کو وظیفہ بتانے والا ہوں وہ بہت مرتبہ آپ اس وظیفے کو کر چکے ہوں گے، بہت زیادہ آپ اس وظیفے کا ورد کر چکے ہوں گے۔ یہ وظیفہ بہت پاورفل ہے اور یہ ان تمام جو وظائف میں نے بتایا، ان تمام وظائف کی جڑ ہے یہ وظیفہ۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے اینڈ میں، آخر میں یا محمدو، یا محمدو، یا محمدو کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینا، یعنی 11 مرتبہ آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے دروشی پڑھا، اس کے بعد یا رؤوف کو 11 مرتبہ پڑھ لیا، اس کے بعد یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کو 3 مرتبہ پڑھنا، اس کے بعد آپ نے یا محمد کو آخر میں 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ بات یاد رہے، جگہ پاک ہونی چاہیے اور وقت مقرر ہو، جس وقت آپ کرنا چاہیں کوئی آپ کے ساتھ نہ بیٹھا ہو، اور جو درود آپ اول میں پڑھیں وہی آخر میں پڑھیں، درود کو آپ نے تبدیل نہیں کرنا، جو اول میں پڑھا وہی آخر
میں پڑھنا ہے۔ دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری چھوٹی سی ویڈیو پسند آ گئی ہوگی، پسند آئی تو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ بعد میں جو بھی ویڈیو آئے آپ تک بآسانی اور پہلے پہنچ جائے۔ دوستوں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔